خیبر پختونخوا اسمبلی کے 115 نومنتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر مشتاق غنی نے نومنتخب ارکان سے حلف لیا۔ نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی کی تصویر کے ساتھ ایوان میں پہنچے۔ بانی پی ٹی آئی نے بابر سلیم سواتی کو اسپیکر کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا۔ کے پی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات کے لیے پولنگ کل ہوگی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا افتتاحی اجلاس شدید بے نظمی کا شکار۔ مسلم لیگ نون کی رکن صوبیہ شاہ گھڑی لے کر لہراتی ہوئی ایوان میں داخل ہوئی۔ صوبیہ شاہد ہال میں موجود لوگوں کو گھڑی دکھاتی رہیں۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے نون لیگ کی ایم پی اے صوبیہ شاہد پر جوتا اور لوٹا پھینک دیا۔ اپوزیشن پر پانی کی بوتلیں بھی پھینکی گئی۔ اسمبلی ہال میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کی صوبیہ شاہد کے خلاف شدید نعرے بازی۔ لوگ بغیر پاس کے دھکے دے کر اسمبلی ہال میں داخل ہوئے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے درخواست پر الیکشن کمیشن میں سماعت۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کو سنی اتحاد کونسل کا خط دے دیا۔ سنی اتحاد کونسل نے 26 فروری کو الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا کہ انہوں نے عام انتخابات میں حصہ لیا اور نہ ہی انہیں مخصوص نشستیں چاہیے۔ پی ٹی آئی وکیل بیرسٹر علی ظفر کا سنی اتحاد کونسل کے خط سے لاعلمی کا اظہار۔ بلوچ طلبہ کی بازیابی سے متعلق اس میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے۔ دوران سماعت انوار الحق کاکڑ نے کہا، نان اسٹیک ایکٹرز بلوچستان میں ہماری زندگیوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ سڑک کنارے لوگوں کو مارا گیا، مگر مجال ہے کسی کو انسانی حقوق یاد آئے۔ بسوں سے اتار کر مارا جاتا ہے، چودھری کے نام ہے گولی مار دی جاتی ہے، گجر نام ہے گولی مار دی جاتی ہے۔ دہشت گردی کے ہاتھوں 90,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ جبری کشیدگی کے معاملے پر پوری ریاست کو ملزم بنانا درست نہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے صوبے کے 708 ٹوٹے ہوئے پولیس اسٹیشنز کی تعمیر کے لیے 2 بلین روپے کی منظوری دے دی۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس وزیر اعلیٰ سندھ کی آئی جی پولیس کو اسلحے کی نمائش بند کرانے کی ہدایت۔ کہا، آج کل ڈالوں میں لوگ اسلحے کی نمائش کرتے ہوئے گارڈز بٹھاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی اسٹریٹ کرائم کیسز کی پروسیکیوشن بہتر کرنے کی بھی ہدایت۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کے بعد گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی بھی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ مبینہ آڈیو میں کامران خان ٹسوری کہتے ہیں، ہم نے پی ٹی ایم کا ساتھ دیا جس سے ووٹر ناراض ہوا۔ کامران ٹسوری کا کہنا ہے کہ پہلے ہمیں 7 سیٹیں ملی تھی، وہ ہمارا ووٹ بینک تھا، آج ہمیں ووٹ نہیں ملا۔ ان کا کہنا ہے ہمارا مینڈیٹ 100% جعلی ہے۔ ہم نے کہا ایسی بھی جماعت ہے جس کا مینڈیٹ 200% جعلی ہے۔ الیکشن کمیشن نے N15 مانسیرا سے انتخابی عذرداری کیس میں نواز شریف کی درخواست خارج کر دی۔ نواز شریف کو الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن کا ریٹرننگ افسر کو 3 دن میں حلقے کا حتمی نتیجہ مرتب کرنے کا حکم۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کے انتخابات کو انتہائی متنازع قرار دے دیا، خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ رپورٹ میں کہا، پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سخت فیصلوں کے لیے پاکستان میں بننے والی نئی مخلوط حکومت کے پاس مینڈیٹ بظاہر ناکامی ہے۔ نئی حکومت کے آئی ایم ایف سے مذاکرات کی صلاحیت پر شکوک و شبہات ہیں۔ موڈیز نے اپنی رپورٹ میں کریڈٹ ریٹنگ پر مستحکم آؤٹ لک کو برقرار رکھا۔ 16 گھنٹے سے زائد کی مسلسل طوفانی بارش نے بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر کو ڈبو دیا۔ پانی کہیں گھروں میں داخل تو کہیں سڑکیں بہا لے گیا۔ بجلی اور مواصلات کا نظام درہم بھرم۔ عوام سیلابی ریلوں سے بچنے کے لیے بلند علاقوں میں منتقل ہونے لگے۔ طوفانی ہواؤں سے کھمبے اکھڑ گئے، درخت گر گئے، کئی کشتیاں بھی آپس میں ٹکرانے سے ٹوٹ گئیں۔ سینیٹر قاہدہ بابر نے حکومت سے گوادر کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صاف ستھرا پنجاب پر اجلاس۔ مریم نواز نے پنجاب میں صفائی ستھرائی کے لیے 1 ماہ کا ٹاسک دے دیا۔ کہا، 1 ماہ کی مہلت ہے، اس کے بعد دیکھوں گی کہاں عمل ہوا کہاں نہیں ہوا۔ ٹوٹی گلیاں، سڑکوں پر گندا پانی اور ابلتے گٹروں سے عوام کو نجات ملنی چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے صدارتی الیکشن مہم کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ ترجمان بلاول ہاؤس کا کہنا ہے، کمیٹی میں یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، خورشید شاہ اور نوید قمر شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ علی الصبح وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ گئے، فرائض منصبی کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پولیس کے دستے نے سلامی پیش کی۔ مراد علی شاہ کی چیف سیکرٹری اور آئی ٹی سندھ رفعت مختار سے بھی الگ الگ ملاقات۔
صحافی اسد علی تور کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا گیا۔ گرفتاری کے بعد اسد علی تور کی اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں پیشی۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا صحافی اسد علی تور کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار، فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ اور سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہے، امریکی صدر جو بائیڈن کا دعویٰ۔ ایک انٹرویو میں کہا قطر سمیت 6 عرب ملکوں سے رابطے میں ہیں، غزہ میں جنگ بندی سے ہمیں اس سمت میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا جس کے لیے بہت سے عرب ملک تیار ہیں۔ اسرائیل کا وجود برقرار رکھنے کے لیے 2